بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 20 نومبر بروز ہفتہ پشاور میں پی ڈی ایم کا ایک اجلاس ہوا، ایک جلسہ ہوا، نہایت ہی فلاپ، نہایت ہی بکواس۔ وہ 11 پارٹیاں تھیں اور بندے 1100 بھی نہیں تھے وہاں پہ، اور مولانا ایسے گرج رہے تھے، برس رہے تھے جناب، رولا ڈالا ہوا تھا جی۔ وہی اداروں کو دھمکیاں لگانا، کوششیں کرنا کہ این آر او دے دو، حکومت میں لے آؤ، کسی طریقے پاور دے دو، کیونکہ وہ لسیاں نہیں بھولتی، وہ خوابے نہیں بھولتے، وہ پروٹوکول نہیں بھولتا، وہ سرکاری پیسوں سے موجیں یشیاں نہیں بھولتی۔ تو وہ پھر اب غصہ تو ہے، وہ پاؤں پکڑ کے تو رج رہے ہیں ابھی بھی، بلکہ کبھی پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی گلا پکڑتے ہیں، کبھی پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی گلا پکڑتے ہیں، وہی حساب ہوا ہوا ہے۔ اپنی تو کوشش پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک کچھ بن نہیں رہا ان کا۔ تو اس دن جلسے میں انہوں نے دھمکیاں لگائیں، خوب کھل کے اداروں کو، سب کو دھمکیاں لگائی۔ ہمارے ویسے میری نظر میں ہمارے اداروں کا بھی علاج ہے کہ جب وہ ان جیسے گنڈوں کو جب کھول دیں گے، چھوٹ دیں گے کھلی، تو پھر اوبیسلی پھر یہی ہوگا، اور کیا ہونا ہے۔ وہ ساری دنیا میں بدنام کریں گے، گالیاں دیں گے، بکواس کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو یہ تو پھر ہونا ہوتا ہے جب اگر بالکل کھلی چھوٹ دے دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پہلے ان کو ڈھیل دی رکھی، موجیں کرواتے رہے، تو اب ظاہر سی بات ہے، پھر اب جب ان کو وہ موجیں نہیں ملیں گی تو اوبیسلی وہ پھر چیخیں تو نکلے گی ان کی، ہیں جی۔ تو جلسے میں دیکھتے ہیں کہ جلسے میں جناب شامل تھا میر مقام، آفتاب شیرپا، اور شاہد خان عباسی، مولانا فضل الرحمان، اور بھی کافی تھے۔ تو وہاں پہ جناب مولانا صاحب جب اب معافی کی جو درخواستیں کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو نکالو، عمران خان کو نکالو، وہ تو قبول ہو نہیں رہی ہے جی۔ جب وہ قبول نہیں ہو رہی تو پھر فرسٹریشن آ رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، چیخیں نکل رہی ہیں، اوپر سے جلسہ کیا ہے، عوام آتی نہیں ہے، لوگ سننے ہی نہیں چاہتے، لوگوں کو پتہ ہے فراڈیا ہے، اپنی لسیوں کے لیے یہ بندہ دین کا مذہب کارڈ استعمال کر رہا ہے، دین کو استعمال کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، مدرسوں کے بچے استعمال کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ اب لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، کے پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی جلسے میں، آپ دیکھ لیں 11 پارٹیاں تھیں، 1100 لوگ بھی نہیں تھے، کتنے لوگ تھے ہیں جی۔ تو مولانا صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں پاکستان کی فوج پہ، تو چلیں اس پہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کہا ہے انہوں نے۔ عمران خان پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر ہے۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہے جو پاکستانی سیاست کا غیر ضروری عنصر۔ اگر وہ غیر ضروری عنصر ہے تو آپ کیا ہے؟ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر تو، ہیں جی۔ یہ کسی کی کٹ پتلی ہے، یہ حکمران قوم پر لعنت بن کر مسلط ہے۔ ہمارے صوبے کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دینے کی غلطی کی، وہ اللہ کے حضور توبہ کریں کہ جن لوگوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا 2013 میں کے پی میں، وہ لوگ اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اور اس کے بعد 2013 کے بعد جب 2018 میں جن لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے پاکستان میں، وہ سارے اللہ کے حضور توبہ کریں کہ ان سے گناہ ہو گیا ہے جی۔ اب آپ یہ مولانا کہتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ مہنگائی کے بارے میں جی، مہنگائی ہو گئی ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، قرضے بڑھ رہے ہیں، یہ وہ سب سے زیادہ قرضے تو تم لوگوں کے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تم لوگوں کی لسیاں تم لوگوں کے پیٹ کے دوزخ نہیں بھرتے تھے، تم لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، تو اب اس وقت اس کو بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی تم لوگوں کی لالچ ہے جو وہ پیٹ کا دوزخ ہے وہ بھر ہی نہیں رہا ہے جی۔ اور مولانا صاحب نے کہا جی سندھ کا پولیس اہلکار 50,000 میں اپنا بچہ بیچ رہا ہے، پولیس والے اپنے بچے بیچ رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جی۔ تو خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب یہ بھول کے بتاتے ہوئے کہ یہ جو 50,000 ہے یہ سندھ کا معاملہ ہے، یہ صوبے کا معاملہ ہے، یہ سندھ حکومت اس کو اپنے بچے کے علاج کے لیے چھٹی چاہیے تھی، لیکن اس کا جو مقرر تھا وہ اس سے رشوت مانگ رہا تھا 50,000 روپے۔ تو وہ مجبور ہو کہ وہ غریب پولیس والا وہ پھر سڑک پہ آ گیا کہ میں نے اپنا بچہ بیچنا ہے 50,000 کا، میں نے رشوت دینی ہے، مجھے چھٹی چاہیے، میں نے اپنے دوسرے بچے کا علاج کروانا ہے، اس کا علاج کروانے کے لیے جانا ہے۔ یہ تو حال ہے کہ مولانا صاحب وہ سندھ کے جو معاملات ہیں وہ بھی وفاق پہ ڈال رہے ہیں، عمران خان پہ ڈال رہے ہیں، فوج پہ ڈال رہے ہیں کہ یہی کروا رہے ہیں سب کچھ۔ وہ ان کا بھتیجا ہے، وہ چچا بھتیجا، وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، مکس 4 پارٹی ہے جی۔ تو بہتر سمجھتے ہیں آپ میرے سے بھی، ٹھیک ہے۔ یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے کہ قوم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو نااہل سلیکٹڈ۔ ہمیں قوم کو ان حکمرانوں سے نجات دلانی ہوگی۔ ہماری تہذیب کے خلاف عمران خان نے سازش کی۔ دیکھیں جی کہہ کون رہا ہے، ہماری تہذیب کے خلاف عمران خان نے سازش کی۔
نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، اسلامی تشخص کو خراب کر دیا، آئین کو بدلنے کی کوشش کی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا کون رہا ہے، یہ کیا وہ مولانا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان، جو کہ خود مذہب کارڈ استعمال کرتا ہے، دین بیچتا ہے، دین کا استعمال کرتا ہے سیاست کے لیے، اپنے خوابوں کے لیے، موجوں کے لیے، یشیوں کے لیے دین کا استعمال کرتا ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان اس پہ عمران خان پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے اسلامی تشخص تباہ کر دیا ہے جی۔ حساب لگائیں آپ، یہ ایسے ایسے گھٹیا لوگ ہیں، اتنا مفاد پرست یہ ٹولہ ہے، چوروں کا ٹولہ ہے کہ اللہ پاک معاف کرے، پتہ نہیں ان لوگوں کو راتوں کو نیند کیسے آتی ہے۔ بھرپور مولانا صاحب مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، ٹکا کے کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہ جتنے جلسے آپ دیکھ لیں، مدرسوں کے بچے وہاں پہ ہوتے ہیں، مذہب کارڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے بھی جتنے ان کے لانگ مارچز ہوئے ہیں، پروٹیسٹ ہوئے ہیں، ان سب میں مولانا کے بندے ہوتے تھے، مدرسوں کے بچے۔ اور کیا ہوتا تھا؟ عمران خان ریاست کے مقدس عنوان کے عمران خان ریاست مدینہ کے مقدس عنوان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے۔ تو ہم اب اس کو چھپنے نہیں دیں گے۔ کبھی کوئی مقدس عنوان مقدس زمین کا نام استعمال کرتا ہے، کبھی کسی کا کرتا ہے، لیکن ہم اب اس کو اس کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ عمران خان، اب ہم نے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے منافقو۔ اب تمہارا باپ بھی تمہیں کسی بھی مقدس عنوان کے پیچھے چھپ نہیں سکتا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مولانا کی زبان دیکھیں کہ تمہارا باپ بھی کسی مقدس عنوان کے پیچھے نہیں چھپ سکتا۔ یہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، یہ گھٹیا انسان، پیسے کا پجاری، دنیا کو بیچنے والا، دین کو بیچنے والا، مذہب کارڈ استعمال کرنے والا، یہ اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے۔ شرم آتی ہے اس بندے کو تو مولانا کہتے ہیں۔ ایسے انسان کو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ایسے انسان کو تو مولانا کہنا ہی، مولانا لفظ کی توہین ہے۔ اب ہم نے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اگر تمہیں اپنی اب وہ فوج پہ آ رہے ہیں، اداروں پہ دوبارہ سے آ رہے ہیں گھوم کے، کہ اب ہم نے تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اگر تمہیں اپنی عزت اور احترام عزیز ہے، اب آپ لینگویج سنیں کہ اگر آپ کو اپنے احترام اور عزت عزیز ہے تو اس گندے کیڑے کے پیچھے، یعنی کہ گندے کیڑا عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ گندے کیڑے عمران خان کے پیچھے سے ہٹ جاؤ۔ اور اگر تم پاکستان کے ایک قابل قدر ادارے کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینا چاہتے ہو تو اس گندے کیڑے کے پیچھے سے ہٹ جاؤ، اس کی حکومت کو ختم کرو، لیگلی طور پہ، اللیگلی طور پہ، آئینی طور پہ، غیر آئینی طور پہ اس کی حکومت کو ختم کرو۔ یہ ان لوگوں نے رولا ڈالا ہوتا ہے کہ ہم جمہوریت کے پیروکار ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن جب ان کے جو جتنا بھی وہ ٹولہ ہے صحافیوں کا، ان کا ہمدرد ٹولہ ہے، جب وہ لوگ خوشی سے اچھل رہے تھے پچھلے دنوں میں، جب انہوں نے دوبارہ تحریک کا اعلان کیا، 2 ہفتے کے لیے نکل رہے ہیں، اس وقت انہی لوگوں نے وہ ہوا بنایا ہوا تھا کہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ وہ تعلقات خراب ہو گئے، عمران خان گیا، آج گیا تو کل گیا، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، آج گیا تو کل گیا۔ اور یہ لوگ خوشی سے بنگڑے ڈال رہے تھے، اور فوج کو ابھی بھی، بلکہ فوج کو واضح دے رہے ہیں کہ آؤ آ کے جمہوریت مکاؤ اور اس کو غیر آئینی طریقے سے اس کی حکومت ختم کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہی تو وجہ ہے کہ اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مہنگائی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں نکل رہے، پھر بھی لوگ عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں، کہ لوگوں کو بھروسہ ہے یار کہ وہ بندہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے، پہلے سے قدرے بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی تو ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی پھر آہستہ آہستہ وہ بھی مہنگائی ہے جو وہ مصنوعی یا زیرہ اندوزی کی وجہ سے، انہی لوگوں کی وجہ سے یہی لوگ مہنگائی کرواتے ہیں، اتنی زیرہ اندوزی کروا کے اپنے لوگوں سے، اپنے بندوں سے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اگر آپ ایک قابل قدر ادارے کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس گندے کیڑے کے پیچھے سے ہٹنا ہوگا۔ ہمارا پتھر آئے گا، اب دھمکیاں دیکھیں کہ ہمارا پتھر آئے گا، عمران خان کو لگے یا نہ لگے۔ اب وہ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لگے یا نہ لگے، لیکن آپ کے سینے پہ ضرور لگے گا۔ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ضرور لگے گا، ضرور لگے گا۔ یہ وہ آگے پھر کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو مسلطوں کی سیاست کمزور کر دے،
ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کو حکومت کی مجبوریاں کمزور کر دیں، یا ہو سکتا ہے اپنے مفادات کو کمزور کر دیں. ہمیں نہ اقتدار کی لالچ ہے، نہ مفادات کی لالچ ہے. اللہ کے لیے اس میدان میں نکلے ہیں. اب حساب لگائیں کہ یہ بندہ کس طرح اللہ کی ذات کو سیاست میں لے آتا ہے، دین کو بیچتا ہے، مذہب کو بیچتا ہے. وہی بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ مذہب کو بیچنا، دین، مذہب کارڈ استعمال کرنا، دین کو بیچنا. بس لوگوں کو کسی طریقے سے کہ پاور ملنی چاہیے، کوئی منسٹری مل جائے، کوئی پیٹرول، جس طرح پہلے ڈیزل کی منسٹری ملی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ڈیزل فری، گھر فری، پروٹوکول، لسیاں، کھابے کھاجے، مطلب کہ موجے بس چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کیسے مذہب کا کارڈ استعمال کر کے الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے جناب وہ کہتے ہیں کہ وہ بلکہ اپنے جو ان کے ورکرز ہیں، ان کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم اس میں انہوں نے کہا بھی تھا اپنے ورکرز کو کہ میڈیا کو نہیں سننا، میڈیا جھوٹ بولتا ہے. اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ناپاک حکومت کو ختم نہیں کر سکتے. کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ناپاک حکومت کو ختم نہیں. ناپاک تو تم لوگ ہو. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے پارلیمنٹ کو کھلونا بنا دیا. اور کھلونا، اب وہ فوج کو پھر سے دوبارہ سے فوج کو مطلب ہے کہ بول رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے پارلیمنٹ کو کھلونا بنا دیا. لوگوں کو کال کر کے اپنے بندے بھیجے، لوگوں کو کال بھی کی، میسیجز بھی کیے، اپنے بندے بھی بھیجے، ان کو ڈرایا، ان کو دھمکایا، ان پہ پریشر ڈالا کہ تم لوگوں نے ووٹ نہ دیا. اگر تم لوگوں نے پارلیمنٹ میں یہ جو اگلے دن جو قوانین پاس ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، اوورسیز ووٹنگ مشین کا، اوورسیز کو ووٹنگ کا رائٹ دینے کا، اگر تم نے اس میں ووٹ نہ دیے تو تمہارے پہ یہ کیس بن سکتا ہے، یہ کیس بن سکتا ہے. ارے بھائی، اگر کسی نے کال کی ہے تو اپنے ایم این اے، ایم پی اے جن کو کال آئی ہیں ان کو لاؤ سامنے، ان کو بولو کہ سامنے آئیں، آ کے بتائیں کہ بھائی اس فوجی نے، اس جرنیل نے، اس بندے نے، اس ادارے کے بندے نے ہمیں کال کی ہے اور ہم سے زبردستی ووٹ ڈلوائے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی چکر ہی نہیں ہے. صرف اور صرف بس وہی ہے کہ بس وہ الزام تراشی کرنی ہے، بس پریشر ڈالنا ہے کسی طریقے کے فوج عمران خان کو ہٹا دے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہٹا دے. آفرین ہے ویسے مولانا صاحب کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے. وہ بس دنیاوی فائدے کے لیے ہر وقت دین کو بیچ رہا، ہر وقت جھوٹ. شکل دیکھیں آپ، شکل پہ اتنی منحوسیت، اتنی لانتے ہیں، اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے کہ بس اللہ پاک معاف کرے. ہم فوج کو، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم فوج کو کہتے ہیں کہ تمہارے اس مشکوک کردار کو نفرت سی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم تمہارے اس مشکوک کردار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کھلے میدان میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو ہمیں آزادی کی طرف بڑھنا ہوگا، آزادی حاصل کرنی ہوگی. یہ اب اپنے جو ان کا جو ٹولہ ہے پی ڈی ایم کا، تمام چوروں کا، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو ہمیں آزادی کی طرف بڑھنا ہوگا، ہمیں آزادی لینی ہوگی. ہم فوج کو بطور ادارہ ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، لیکن بتا دینا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ فوج کو ایسے جلسوں میں، عام جلسوں میں زیر بحث لایا جائے، ان پہ تنقید کی جائے. لیکن اس کا دار و مدار ہم پر نہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا دار و مدار ہم پر نہیں کہ اگر ہم جلسوں میں ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا دار و مدار ہم پہ نہیں ہے، اس کا دار و مدار فوج پہ ہے. اگر فوج چاہتی ہے کہ ہم اس پہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، فوج چاہتی ہے، ادارے چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ تنقید نہ کریں تو وہ عمران خان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیں. اب یہ تو حال ہے. یہ جمہوریت کے جو ڈیموکریسی کے جو چیمپئن بنتے ہیں، جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، یہ ان کا حال ہے کہ فوج کے ترلے کر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے کہ کسی طریقے اس کو نکالو، عمران خان کو نکالو، عمران خان کو نکالو، عمران خان کو نکالو. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں، ہم ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں، ہم مارشل لاء کے خلاف ہیں. اور خود ہی یہ لوگ، صرف ان لوگوں کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو صرف اقتدار چاہیے، پاور ملنی چاہیے، اقتدار ملنا چاہیے، کس طرح بھی ملے. گیٹ نمبر 4 پہ جاتے ہیں، پنڈی میں جاتے ہیں، اسلام آباد میں جاتے ہیں، کبھی پیر پکڑتے ہیں، کبھی گلا پکڑتے ہیں، کبھی پاؤں پکڑتے ہیں. جب کبھی گلا پکڑتے ہیں، کبھی پاؤں پکڑتے ہیں، کبھی گوڈے پکڑتے ہیں. ایک باری حضور معافی، سائیں جی ایک باری معافی، حضور اسی تواڈے نوکر، اسی تواڈے غلام، اسی تواڈے، ایک باری معافی دیو.
اور مولانا صاحب نے کہا کہ جی اس نے عمران خان نے جناب کشمیر بیچ دیا، کشمیر مودی کو دے دیا. جب تک انڈیا میں الیکشن نہیں ہوئے تھے یہ عمران خان دعائیں کرتا تھا کہ مودی جیت جائے، مودی جیت جائے. جب مودی جیت گیا تو اس کو جناب کشمیر بیچ دیا، کشمیر دے دیا. مولانا صاحب کشمیر تو انشاءاللہ ایک دن آزاد ہوگا، اللہ خیر رکھے. تو کشمیر کے لیے جتنی آواز، جتنی محنت عمران خان نے کی ہے اتنی تو آپ نے اپنے 10 سالوں میں نہیں کی ہوگی. آپ کتنا عرصہ رہے ہیں مولانا صاحب ایز اے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین؟ کیا کرتے رہے ہیں؟ کھابے، لسیاں، موجیں، یشیاں. کبھی کوئی ایک بیان ہی اپنا دکھا دیں کہ کشمیر ایز اے کشمیر کا چیئرمین، کشمیر کمیٹی چیئرمین ایز اے کبھی آپ نے کوئی بیان دیا ہو کشمیر کے حق میں، کشمیریوں کے حق میں، انڈیا کے خلاف، ان کے بربریت کے خلاف کبھی کوئی بیان دیا ہو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ملے گا. میں نے تو نہیں دیکھا، میری نظر سے تو نہیں گزرا. کچھ شرم، کچھ حیا کریں. تو بہرحال دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. صحیح پتلی تماشا لگا ہوا ہے، شگل میلہ لگا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں. تو کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ذرا ڈسکس کیا کریں، ریویو کریں، کوئی ریویو دیا کریں، کوئی سوشل ایشوز پر بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے ڈسکس کیا کریں گے، بات کیا کریں گے. تو اگر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.